بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، پروگرام ہم ہیں نا روئی ٹی وی کی طرف سے عبدالرزاق لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ہم تھوڑا سا نوجوانوں کی جو غیر تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے کم تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور خاص طور پہ اس پہ خواتین کے حوالے سے کہ ان کو سامنے آنا چاہیے اور اس اپنی خود اعتمادی، خود انحصاری کے اوپر انحصار کرنا چاہیے۔ شریک گفتگو میرے ساتھ ہیں جناب علی اجمل صاحب، اسکالر ہیں، مصنف ہیں اور سینئر ایڈیٹر ہیں نیوز ٹائم کے، جو لاہور سے نکلتا ہے منتھلی بیسس پہ۔ سعدیہ وقاص ہیں ہمارے ساتھ، یہ پڑھاتی ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہر نفسیات بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، اور ایک این جی او سے منسلک بھی ہیں۔ جی علی اجمل صاحب فرمائیے، آپ کا کیا ٹاپک ہے آج کا؟ میں نے جو عرض کیا ہے کہ خواتین نہیں آ رہی ہمارے ساتھ زیادہ بات چیت کے لیے اور انہوں نے اپلائی وغیرہ نہیں کیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، اس میں ایک اس سوسائٹی کا جی جو ایک کامن فینومینا ہے Right. کہ خواتین کو تو ہم نے بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جی 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 اس میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو اپنے پہلے تو خود اعتمادی پیدا کرنی پڑے گی اپنے آپ میں، صحیح، اس کے بعد پھر ان کو کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے، کچھ کنکریٹ سٹیپس وہ لیں گی۔ مثلا کیا سٹیپس ہو؟ اس معاشرے میں کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنی سوسائٹی سے یا اپنے گھر سے انڈیپینڈنٹ ہو کے جی وہ کچھ ڈیسیجن لے سکتی ہے، تو یہ تو میرا خیال ہے کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جی اس میں یہ سب سے پہلے خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بڑے بزرگوں کو ان کو سمجھائیں۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ کسی غلطی میں ہیں، صحیح، ان کو اگر لگتا ہے کہ خواتین کا باہر نکلنا یا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو سب سے پہلے خواتین کو ان سے بات کرنی پڑے گی۔ اور میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی لائیں اور خواتین سے ڈسکس کریں، بیٹھیں اپنے، اور ان کو آگے بڑھنے دیں۔ جی اچھا رزاق صاحب، میں آپ سے یہ پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ خواتین کو کس قسم کا بزنس سٹارٹ کرنے کا انسینٹیو دے رہے ہیں؟ خواتین کے لیے بے شمار لائنز ہیں میرے خیال میں۔ پہلے 5-6 پروگرام ہم کافی تفصیل سے بیان میں کر چکا ہوں اس سلسلے میں۔ خواتین حضرات، آپ کو جیسے معلوم ہے، یہ تعمیر ٹرسٹ اور عروج ٹی وی کی مشترکہ قسم کی پیشکش ہے، جس میں نوجوانوں میں خود اعتمادی اور خود انحصاری پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کاوش شروع کی گئی ہے۔ خواتین کو میرے خیال میں، خواتین کے بڑوں سے میری درخواست یہ ہوگی کہ ان پہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں اور ان کو آگے بڑھنے کے کچھ مواقع دیں، اس میں کچھ نرمی پیدا کریں، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ خواتین جو بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ اپنے بڑوں کے سامنے، آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں زیادہ بول چال نہیں ہو سکتی۔ اگر بڑے ان کی اجازت دیں تو بھائی یا کزن کوئی ہے اپنے گھر میں، تو اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ بھیج دیں کسی جگہ پہ، یا ٹیلی فون کر لیں یا رابطہ کریں، کوئی تفصیل معلوم کریں جس سے ان کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں۔ خواتین کے لیے سب سے پہلے تو دستکاری، مثال کے طور پہ کپڑے جو مشین وغیرہ کے ساتھ سینہ سلانے کی بات کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ کاٹیج انڈسٹری میں ہے، اس میں لاٹ آف رینج، اس میں آپ اس کے لیے اونی چیزیں ہو سکتی ہیں، سوتی چیزیں ہو سکتی ہیں، پھر اس کے کڑھائی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر شیشے کی پچی کاری ٹائپ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے، آپ بتائیں کیا کام ہو سکتے ہیں؟ سر میرے خیال اربن ایریاز میں تو کچن گارڈننگ ہے، اربن ایریاز میں جو خواتین گھر بیٹھے، ہاؤس وائف بھی ہیں آپ، تو آپ ساتھ میں کر سکتی ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، اربن ایریا میں زیادہ تر خواتین میرے خیال میں کچھ لحاظ سے میرے خیال میں وہ کچھ آسودہ حال ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر جو سبرب وغیرہ میں ہیں ان کو آمدنی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سروائیو کرنا مشکل ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان بچیوں کو یہ مواقع ملنے چاہیے کہ وہ کوئی چیزیں بنا کے اپنے پاس رکھیں، پھر اس کے ساتھ رابطہ کریں ہمارے ساتھ، تو ہم ان کے لیے کوئی مارکیٹنگ کا بھی بندوبست کر دیں گے، جس سے ان کی مصنوعات جو ہیں وہ لوکل بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایکسپورٹ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کام میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک انشاءاللہ تعالی بہت جلد کوئی خواتین کی ٹیم بھی تشکیل دے دیں گے، جو جا کے ان کے ضرورت کے مطابق ان کی ہیلپ بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا رزاق صاحب، یہاں پر اسی پروجیکٹ کے حوالے سے آپ جو ایک آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہنر بھی سکھوائیں گے، اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں کوئی اسکل، تو آپ وہ کورس کروانے کے لیے پے کریں گے، وہ بھی پلیز وہ میں یس کر دوں کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے بیوٹی پارلر کا سلسلہ ہے، کوکنگ کا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دستکاری کا کام سیکھنا چاہیں، فار دیٹ میٹر میں ڈرائیونگ کے لیے بھی ڈرائیونگ اسکول بھی کھولے جا سکتے ہیں، وہ ڈرائیونگ بھی سیکھ سکتی ہیں۔ اور ڈرائیونگ کے لیے بہت موضوع میرے خیال میں آپ نے بات کی ہے
کہ اگر کوئی کرائے پہ وین لے کے اور ڈرائیونگ سیکھ کے وہ بچوں کو لا کے چھوڑ جائیں یا لے جائیں، ایک وہ ہے. دوسرا آپ گھروں میں بھی آپ یہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک چائلڈ مائنڈر ہوتے ہیں انگلینڈ میں، یو کے وغیرہ میں، کیئر ٹیکر ٹائپ آف تھنگ. اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے، آپ کے مطلب پاس کوئی وسائل ہیں چھوٹے موٹے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے. بچوں کے لیے کھلونے آ سکتے ہیں، فیڈر آ سکتے ہیں، جھولے آ سکتے ہیں، اور تھوڑی سی سوئنگ وغیرہ، اگر ان کا چھوٹا موٹا لان ہے وہاں پہ جگہ تھوڑی بہت ہے تو اس صورت میں وہ آ سکتی ہیں. کوکنگ میں بہت کام ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر میں اگر وہ کوئی فریزر رکھ لیں یا کوئی فریج وغیرہ، تو ظاہر ہے چھوٹا ہوگا، اس میں سموسے اور باقی چیزیں بنا کے، کباب جیسے سیخ کباب، شامی کباب وغیرہ. یہ میرے ایک دوست نے شروع کیا تھا انگلینڈ سے آ کے، تو ہی واز ویری سکسیزفل. 1 سے 4 5 6 10 فریزر ہو گئے. دین ہی وینٹ بیک ٹو انگلینڈ. پھر اس کی بیوی نے مطلب اس کو ٹیک اپ کر لیا، پر انفارچونیٹلی شی ڈائڈ. اس کے بعد پھر وہ بچوں نے کام چم کر لیا، اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکے. تو وہ میرے خیال میں اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور آپ اجمل صاحب، آپ نے ایک اور کوئی ٹاپک آج بات کرنی تھی، یہ جو غیر تعلیم یافتہ بچے ہیں ان کے سلسلے میں، کہ ان کو کیا ہنر سکھایا جا سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہنر سکھایا جا سکتا ہے ان کو؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے چینل کے توسل سے کہا تھا، کہ جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں سب سے پہلے وہ اس بات کو دیکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سے بائی پروفیشن ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. جب انسان وہ کام کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر کام نہیں لگتا، وہ اس کو ایک ہابی سے بن جاتی ہے، ہابی بن جاتی ہے، اور وہ پھر کام کو انجوائے کرتا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر ایسے لوگ ہی سکسیسفل ہیں زندگی میں، کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، زندگی کے کسی بھی میدان میں لے لیں، جنہوں نے وہ کام کیا جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کام کو پورے ایک شوق سے کرتے ہیں، فوکس سے، بالکل، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس میں آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملتے ہیں. تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں، آپ کی بات بہت خوبصورت، بہت اچھی ہے، کہ پہلے ہر بندے کو، جو بھی بندہ ہے، اس کو اپنی کوالٹیز خود دیکھنی چاہیے کہ اس کا کس چیز میں اس کی اسٹرینگتھ ہے، کس میں اس کا دل لگتا ہے. مثلا جیسے میں بار بار اپنے وہ مالی کا ذکر کرتا ہوں، باغ علی صاحب کا، کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن وہ اس کی ٹیکنیکل چیزوں میں کام کرتا ہے. وہ مطلب جوسر ٹھیک کر لیا، واشنگ مشین، کمپیوٹر، ٹیلی فون وغیرہ. تو اگر کوئی بندہ، اس کا کوئی رجحان ہے پینٹنگ کی طرف ہے، یا راجگیری کی طرف ہے، یا بجلی کی طرف ہے، تو وہ اس کام کو ڈیولپ کر سکتا ہے. بالکل جی، مواقع تو آپ دیکھیں بہت ہیں، کام بھی بہت ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہو گیا جی کہ وہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کرنے کا مجھے شوق ہے، یا میرا اس میں ایپٹیچیوڈ ہے. اس کے بعد سب سے ضروری آج کل یہ ہو گیا کہ اس کو اس کام کو سیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اس میں جتنی اس کی مہارت ہوگی، اتنے ہی احسن طریقے سے وہ اپنے کام کو کر سکے گا. اسی لیے میں خواتین حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی حوالے سے اس جو بھی بندہ اس کام کو سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی فیس ہوگی، اس کے کوئی مطلب آنے جانے کا خرچہ ہوگا، وہ ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ یہ جس طرح اجمل صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کام میں اس کا دل لگے، مہارت حاصل کرنا چاہتا ہو اور آگے بڑھ کے کچھ بننا چاہتا ہوں. جی اچھا رزاق صاحب، اسی پروجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا روشنی اس بات پر بھی ڈالیے کہ آپ کوئی مارک اپ نہیں اس میں لے رہے، اور یہ کہ قرض کہاں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اماؤنٹ، اور کہاں تک آپ دے رہے ہیں؟ یہ میں پھر ایک دفعہ خواتین و حضرات، یہ بڑا اچھا سوال کیا سعدیہ بی بی نے. یہ میرے خیال میں ہر وقت یہ ریپیٹ ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ یہ بالکل ایک قرض حسنہ ہے. اس میں بہت زیادہ کوئی ڈاکومنٹیشن، دستاویزات نہیں انوالو ہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی مارک اپ نہیں ہے، اور کوئی متشدد قسم کی ریکوری نہیں ہے. بچے جو بھی کام کرنا چاہیں چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. فی الحال اپنے وسائل کے مطابق 1 لاکھ روپے مہینے سے شروع کر رہے ہیں ہم لوگ. وہ 4 بچے آ جائیں، 4 بچیاں آ جائیں، 3 میں آپ تقسیم کر سکیں. اور اگر ہو سکے کسی کے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے ہم ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسی کو اس کام کے اوپر لگا دیں. تو اس سے آپ کو اپنے کوائف جو ہیں، عروج ٹی وی کے ٹیلی فون نمبر آ رہے ہیں، اس پہ رابطہ کریں، اپنی ساری تفاصیل بتائیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بلائیں گے. یہاں پہ انٹرویو ہوگا، باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کے سارے بیک گراؤنڈ کو، کوائف کو جج کیا جائے گا. اس کی بیسس کی بنیاد کے اوپر یہ
قرض حسنہ دیا جائے. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ ایک ایسے انڈیویجول کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ایسے شخص کو جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے, جی بالکل, جس کے پاس کچھ پلان ہے, وسائل نہیں ہے لیکن پلان ہے, اور اگر پلان نہیں بھی ہے تو آپ اس کو پلان بھی مہیا پلان بھی بنا کے دے سکتے ہیں, لیکن اس کی ایک ول پاور ہونی چاہیے, ایک قوت ارادی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز میں یہ عرض کر دوں بچوں کی طرف میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں, بڑوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے رزق دینا ہی دینا ہے, اس کی ذمہ داری ہے. لہٰذا جو رزق حلال اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو وہ آپ صحیح طریقے سے کمائیں گے تو اس میں اللہ برکت بھی ڈالے گا, کیونکہ رزق تو آپ کو ملنا جو آپ کی تقدیر میں ہے وہ تو مل کے رہے گا قیامت تک. لہٰذا آپ غلط چیزوں پہ, 2 نمبر چیزوں پہ, بے ایمانی پہ, چوری پہ, جھوٹ پہ, فریب پہ, اس سے ذرا اجتناب کریں, اس سے بالکل دور رہیں, کیونکہ اس میں وقتی طور پہ فائدہ نظر آتا ہے انسان کو, لیکن لانگ رن میں اس میں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں. لیکن سر آپ کی اس بات کو ہی میں تھوڑا سا ایک آگے لے کر چلوں گی, ایک اور اینگل بھی ہے, ایک جہاں ایک طرف لوگ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ اس طرح کے مینز یوز کریں, وہاں دوسری طرف بہت زیادہ سلیک بھی کرتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں, کاہل ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ نے دینا تو ہے ہی, بچے ہیں نا, اور ایون یہاں سے ہی وہ سوشل برائی جو کہ چائلڈ لیبر ہے جنم لیتی ہے. جی بالکل صحیح کہا, لیکن نہیں اس میں میرا خیال ہے ہمارا جو پروگرام, جو اس پروگرام کا مقصد ہے اس تو خود اعتمادی اور خود انحصاری, بیٹھنے والی بات کوئی نہیں. آپ علامہ اقبال کو پڑھ کے دیکھ لیں, قرآن کریم کی آیات کو دیکھ لیں, حدیث کو دیکھ لیں, صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں, بیٹھنے کس کو دیا ہے؟ کاروبار میں رہیں, ساری مشقتوں میں رہیں, ہر ایفرٹس کرتے رہیں. ہمارا تو دین اور ہماری جو کلچر ہے وہ تو اس کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ انسان بیٹھ جائے. یہ رزاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اس میں میں بھی نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بہرحال قسمت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھ دیا ہے جو آپ کو ملنا ہے, لیکن یہ کوئی ویسے ہی نہیں مل جاتا, انسان کو کام کرنا پڑتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قسمت میں یا آپ کے حصے کا رزق لکھ دیا ہے وہ آپ کو کام کرنے سے ملے گا. اور نوجوانوں کو چاہیے کہ بیٹھے نہ رہیں, اٹھیں اور کام کریں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں جی کہ جیسے نوجوان ہمارے آج کل کی پاکستان میں سوچ بن گئی ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے, اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ 67% جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ یوتھ ہے. ٹھیک ہے, بچے اور جو اولڈ ایج کے ہیں وہ اس ملک میں کم ہیں. اور دیکھیں کتنا پوٹینشل ہے, اگر یہ یوتھ اپنے آپ کو آگے لا کے کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کہ ایک مائکرو لیول پہ بلکہ ایک میکرو لیول پہ بھی اس قوم کی ایک قسمت سنور سکتی ہے. بالکل سنور سکتی ہے, آپ نے صحیح کہا. خواتین و حضرات, اس میں یہ ہے کہ گھر میں خواتین ہیں, بھائی ہیں, وہ سارے ایک یونٹ بن کے کام کر سکتے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ شروع کریں اس میں بچیاں بھی انوالو ہو سکتی ہیں, بھائی بھی انوالو ہو سکتے ہیں, والدہ ہو سکتی ہے, والد ہو سکتے ہیں. اپنے اپنے جو بھی ان کے ہنر ہیں اس کو انویسٹ کر کے آگے چلا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ اگر والد صاحب بچی کا ہاتھ تھام کے یا اس کے ساتھ کوئی ہیلپ کر دیں, سپورٹ کر دیں, نتھنگ لائک اٹ, کیونکہ اس سے کمیونیکیشن میں آسانی ہو جائے گی, مارکیٹ میں جانے کے لیے آسانی ہو جائے گی, اسکول یا کالج یا کوئی کوکری سیکھنی ہے یا ڈرائیونگ سیکھنی ہے اس میں اس کو آسانی ہو جائے گی. تو جس طرح آپ بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں یا ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کے لیے گاڑی کا بندوبست کرواتے ہیں یا بس پہ جانے کے لیے کرتے ہیں, تو یہ بھی خود انصاری کا سلسلہ ہے. 2 4 6 مہینے اس پہ مشقت کریں, قربانی دیں گے تو یہ کام بھی چل نکلے گا. جی رزاق صاحب, ہمارے یہاں پہ رول ماڈلز کی بہت کمی ہے. ہم اپنی جنریشن کو اگر بتانا چاہیں, ینگ لوگوں کو آپ بتانا چاہیں, مثال لینا چاہیں, تو رول ماڈلز کی بہت کمی ہے. رول ماڈل دیکھنے سے ہی ملیں گے آپ کو. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رول ماڈل آپ کے سامنے عروج ٹی وی کے مالک جو ہیں مقصود بٹ صاحب ہیں, حالانکہ ان کی اتنی تشہیر مطلب ہے نہیں کی گئی, نہ وہ کرنا چاہتے ہیں, شاید کہیں سے کہیں پہنچ گئے. ایک چیز ویوز کے میرے دوست ہیں وہ جاوید بٹ صاحب ہیں, وہ بھی ہی واز جسٹ فرام اے ویری ویری لو مڈل کلاس, لیکن بالکل محنت, ایمانداری اور راست بازی آج تک مطلب انہوں نے محنت 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 اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کے علاوہ اور کئی رول ماڈل ہیں وہ ویژیبل نہیں ہیں. اور دوسری چیز میں عرض کر دوں کہ جس سے کہیں کہ بھی میں نے ان سے بھی درخواست کی تھی, بٹ صاحب سے بھی کہا تھا, وہ بھی جاوید بٹ صاحب ہیں ویز والے, کہ جی اپنی کوئی کتاب لکھیں, اپنی کوئی کورس دیں, اپنی کوئی زندگی کے حالات بتائیں لوگوں کو, تو ہنس کے ٹال دیتے ہیں. اب یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ ایک قصہ پرینا رہ جائے گا. جیسے سعید سہگل صاحب تھے ہمارے, مطلب بہت بڑے بزنس مین تھے, وزیر اعلی انڈسٹری جو ہے, انہوں نے سائیکل کے اوپر اپنا کام شروع کیا تھا, صابن جو تھے لے کے مطلب جاتے تھے,
میں علی اجمل صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی کیونکہ ان کا میڈیا سے بھی تعلق ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا میڈیا کیوں نہیں اس طرح سے رول ماڈلز کو بناتا یا ان کو کیوں نہیں تشہیر کرتا؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول ماڈلز کی جو ہے اس قوم میں ماشاءاللہ کمی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بینگ اے مسلم ایک پوری لمبی ہماری ایک ہسٹری ہے، کہاں سے ہم چلے، کیسے ہم یہاں پہ پہنچے. اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا مغلیہ دور دیکھ لیں، ہماری اس قوم کی ایک بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے ماشاءاللہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈل بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اس قوم کے پاس. یہ قوم رول ماڈل سے بھری پڑی ہے، لیکن پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے کہ جب یہ جو رول ماڈل ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کی ان سے آگاہی نہیں ہوتی. صحیح. اس میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک بہت پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے، اور پچھلے سالوں میں میڈیا نے کیا بھی ہے. صحیح. اب دیکھیں جب سے یہ میڈیا آزاد ہوا ہے، ٹھیک ٹھیک 20 سال تو نہیں ابھی اس کو ہوئے، کوئی 10 سال پہلے کے نوجوان کو دیکھ لیں اور آج کل کے نوجوان کو دیکھ لیں. آج کل کا جو نوجوان ہے میڈیا کی وجہ سے اس میں اتنی آگاہی آ گئی ہے کہ اس کو وہ بہت ساری چیزیں جو کہ پہلے خواب ہوتا تھا جاننا، اس کو پتہ ہے. میرا خیال یہ کہ اساتذہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ نوجوان جو ہے نا ایک جیتے جاگتے گوشت پوست کے انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہسٹری پڑھنا تو ایک الگ بات ہے نا، وہ تو تصویروں میں ہوگا نا یا تحریروں میں ہوگا. مقصد ان کا یہ کہ اگر کوئی اس وقت ایسا کوئی بندہ ہو، جس طرح کچھ ٹی وی چینل پہ پروگرام چلتے ہیں ایک دن فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ، تو وہ کر یہ رہے ہیں کہ جو مشہور لوگ ہیں یا جو رائٹر ہیں، سنگر ہیں، یا مثال کے طور پہ بزنس مین ہیں، تو ان کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ اس میں بزنس مین میرے خیال میں 100 میں سے 2 3 4 آ جائیں گے میکسیمم. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے ویل آف ہوئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیا جائے کہ وہ بندے نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، ایمانداری سے اس کام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دیکھیں جی، یہ تو پھر ایک انسان کی ایک سوچنے کی بات ہے کہ مطلب کہ دیکھیں رول ماڈل، میں یہاں سے آپ سے تھوڑا سا اس وجہ سے اختلاف کروں گا کہ رول ماڈل میں صرف ہم ان کو نہ لیں جو کہ بہت سکسیسفل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈل وہ بھی ہیں جو اپنا کام پوری ایمانداری اور پوری ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کا پوائنٹ بڑا زبردست ہے، اختلافی نوٹ ہے نا آپ کا، تو اس لیے میرے خیال میں خواتین و حضرات ذرا وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ان کے اختلافی نوٹ پہ ذرا تبصرہ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، حاضر ہوتے ہیں.